بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم مکرم سامعین کرام، سب حضرات نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، آج کے درس بشمول یکم رمضان المبارک سے ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک عشرہ فاروق و حسین کے نام سے منور کیا گیا۔ اسی سلسلے کے تحت میں بھی آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا کل قیامت کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے نا، ان کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر بھیجے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس سے محبت ہوگی وہ اسی سے ہے، اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہماری محبت جو ہے وہ اصحاب محمد سے کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے، اور اصحاب محمد کے علاوہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا قرآن صاف اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمہارے عطیات، تمہارے اعمال صالح میں اللہ کے دربار کے اندر مقبول ہوں، تو تمہیں اس طرح کرنے پڑیں گے جس طرح محمد کے صحابہ نے کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر چاہتے ہو تم ایمان لاؤ تو اسی طرح لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لے کے آئے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح عمر ایمان لے کے آئے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح عثمان، جس طرح علی، جس طرح طلحہ، زبیر یہ ایمان لے کے آئے، تب میں اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، ورنہ مردود ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگا کہ یا اللہ مجھے دونوں عمروں میں سے ایک عمر دے دے، یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ پھر دیکھیے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق کو رسول اللہ کی جولی میں ڈالا۔ یہ سیدنا عمر کا اعزاز ہے
تو پھر سیدنا عمر جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمول 40 لوگوں کے تقریباً اپنے ہی گھر کے اندر علیحدگی میں عبادت کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں عمر تیری شخصیت پہ کہ تو ایمان لے کے آیا تو تمام مسلمانوں کو جو ہمت مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ کہ اگر ہم کعبے کے اندر نماز نہ ادا کریں۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ سیدنا عمر کی ہمرائی کے اندر بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی گئی۔ یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس عمر نے اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں جب یہ کہا کہ مجھے کاغذ قلم لا دو میں کچھ لکھوا دوں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اتنی اطاعت ہونے کے یہ الفاظ فرمائے، حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مصلی جو ہے اس کا وارث صدیق ہی ہے، کیونکہ صدیق وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق نے ہی یہ کہا تھا کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے، ہمارا کیا بنتا۔ محبت اور اطاعت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، مرض وفات میں جب آپ کو بلایا تو کہا عمر ہم نے مشورہ کیا ہے کہ خلافت آپ کے سپرد کی جائے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کلمہ سننے والا ہے اگر آپ کا غور ہو تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر تجھے حاجت نہیں لیکن خلافت کو تیری حاجت ہے، خلافت کو تیری ضرورت ہے کہ تو آ۔ اور پھر یقین جانیے تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیے کہ عمر جیسی خلافت آج تک کسی نے نہیں کی۔ عمر نے اپنی خلافت کے اندر ان امور کو سر انجام دیا کہ آج تک دنیا کائنات والے انہی امور کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمر نے بیت المال بنایا، عمر نے پولیس کا نظام، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوج کا محکمہ قائم کیا۔ عمر نے سب سے پہلے عمر نے ہی وظیفہ مقرر کیا۔ ہر کام کو شروع کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایسی با کمال شخصیت کہ جس شخصیت کی زبان جب بھی حرکت میں آتی کسی مہم میں تو اللہ کے قرآن کے عین مطابق آتی۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو جب مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو سیدنا عمر بھی ساتھ تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام ابراہیم کو دیکھ کے تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات شروع کر دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عالم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بنایا، اس بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم نے کی، تو کیوں نہ اس جگہ کے اوپر 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آیا کہ خاموش ہو گئے۔ تو اتنی دیر میں ہی اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے۔ میں اللہ کی منشا بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم صادر فرما دیا۔ اب دیکھ لیجئے قیامت تک جو بھی طواف کرے گا اس کا طواف تب تک مکمل نہ ہوگا جب تک 2 رکعت نماز نفل ادا نہ کرے گا۔ عمر کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہے اور رات کے وقت اپنی ریاست کے اندر پہرا دے رہا ہے۔ پہرا دیتے دیتے دیکھا کہ دور دراز ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے کی طرف جب سیدنا عمر تشریف لے گئے، اندر سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ایک عورت اندر موجود ہے جو زچگی کی حالت کے اندر ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی سے اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنی بیوی ام کلثوم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے، اور جب اس خیمے کے اندر لے کے گئے نا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام کلثوم کہنے لگی کہ یا امیر المومنین، اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیجئے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا عمر اس سے پوچھنے لگے۔ جب پوچھا تو پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ تو کیا کرے گا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، گھبرانے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبرا نہیں، میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں ہر بندے کی خدمت کروں، کیونکہ میں اس خلافت کے اوپر مامور کیا گیا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھ عمر سے پوچھ ہوگی۔ ذرا اس واقعے کی طرف دیکھیے نا، روایت کے اندر آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ بچوں کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ یتیم بچے ہیں، مفلسی کی حالت ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم زدہ ہوئے اور جلدی جلدی سے بیت المال کی طرف چلے گئے، وہاں کے خازن اسلم کو اٹھایا اور اسے کہا ایک بوری کے اندر راشن بھرو۔ جب اسلم نے راشن بھرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، میں اسے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیتا ہوں، قربان جاؤں عمر، تیری امت کی خدمت کرنے پر، خلقت کی خدمت کرنے پر۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے کہ کیا کل کو قیامت والے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لے گا؟ اگر نہیں اٹھا سکتا نا تو پھر میں عمر کو اٹھانے دے۔ قربان جاؤں ایسے خلیفے پر اپنی پیٹھ پہ اس توڑے کو اٹھا کے، اس بوری کو اٹھا کے اس گھر تک پہنچایا، حتیٰ کہ لکھنے والے نے لکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلائی، ہریسہ کھانا بنا کے بچوں کو پیش کیا، ان کو خود کھلایا۔ جب کھلا دیا بچے سو گئے، سیدنا عمر فاروق وہیں ٹھہرے رہے، اور جب سیدنا عمر فاروق وہاں سے کافی دیر کے بعد نکلے، اس وقت کے جب بچے دوبارہ سو کے اٹھ گئے، ہنسنے لگے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خازن، وہ اسلم پوچھنے لگا امیر المومنین، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کھانا لا کے دیا، خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا،
لیکن آپ وہاں سے اٹھے نہیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے کہ میں جب ان کے گھر میں گیا تھا بچے رو رہے تھے، اور میں عمر یہ چاہتا تھا کہ میں اس وقت اس گھر سے نکلوں کہ جب بچے ہنس رہے ہوں، جب بچے ہنس رہے ہوں۔ یہ عمر، اس عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا علم بلند کیا۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر کی توحید کا یہ عالم ہے کہ بیت اللہ کے اندر نصب شدہ پتھر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام کائنات کا تصرف ہے، اگر تجھ پتھر کو محمد الرسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں عمر تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، کیونکہ میں عمر یہ جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نفع نقصان دینے والا نہیں ہے، تجھے میں اس وجہ سے چومتا ہوں، میں اس وجہ سے بوسہ لیتا ہوں کہ میرے محمد الرسول اللہ نے بوسہ لیا۔ اطاعت کا یہ عالم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، اچانک ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، ٹیک لگا لی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام پوچھنے لگے، یا امیر المومنین، جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ یا امیر المومنین، چلتے چلتے ابھی آپ تھکے بھی نہیں، اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ پہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اطاعت کا یہ عالم ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن سلام کہنے لگے، امیر المومنین، آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ خدا کی قسم، میں نے انجیل کے اندر اسی طرح آپ کا قصہ پڑھا تھا۔ یہ وہ عمر ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی باری جب آئی تو عیسائیوں نے اپنے قلعے کو بند کر کے 1 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیا، اور اصحاب محمد کے لشکر کو کہنے لگے کہ تم ہم سے کبھی بھی اس بیت المقدس کو چھین نہیں سکتے، ہم سے اگر کوئی بیت المقدس کی چابیاں لے سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ اب اصحاب محمد نے سیدنا عمر فاروق کو خط لکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے چلے گئے۔ مختصر یہ کہ سیدنا عمر خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے خادم سے یہ بات طے پا گئی کہ 5 میل کا سفر سواری پہ سوار ہو کے میں کروں گا، 5 میل تو کرے گا۔ جب میں سفر کے لیے بیٹھوں گا سواری پہ، مہار نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، جب تو بیٹھے گا تو عمر کے ہاتھ میں ہوگی۔ قربان جاؤں ایسے خلیفے پہ، قربان جاؤں ایسی سلطنت کے مالک پہ کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بیٹھنے کی باری، سواری کی باری غلام کی آ گئی۔ حضرت عمر حاجتیں کی، بڑے ترلے کیے کہ یا امیر المومنین، وہاں پہ جا کے کیا دکھائیں گے کہ ایک آقا نے نکیل تھامی ہوئی ہے اور غلام جو ہے وہ سواری پہ سوار ہے۔ لیکن عمر ایسے عدل و انصاف والی شخصیت، فرمایا جو طے پا گیا سو طے پا گیا، اب میں تیرے سواری کی نکیل پکڑوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل پکڑے ہوئے بیت المقدس کے قریب آ رہے ہیں، جب ان عیسائیوں نے دیکھا کہ سواری پر جو سوار ہے وہ تو عمر نہیں ہے، اس کے نشانات تو تورات و زبور انجیل کے اندر کوئی نہیں ملتے، بتانے پہ بتایا گیا کہ جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔
وہ ہمارا امیر المومنین ہے، 17 پیوند لگی ہوئی قمیض پہنے ہوئے۔ ہاں کسی نے، لکھنے والے نے لکھا کہ اتنے پیوند لگے ہوئے تھے، صرف ایک پیوند نظر نہیں آ رہا تھا اندر سے۔ جس کے پاس چابیاں تھیں اس نے سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ ہمیں نشانیاں تو عمر کی مکمل مل رہی ہیں، ایک نشانی کم ہے، اگر آپ سے جان کی امان پاؤں تو ذرا اپنے ہاتھ بلند کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے تو بغل کے اندر بھی پیوند لگا ہوا تھا جو 17واں پیوند تھا۔ جب یہ پیوند دیکھے تو چابیاں ہاتھ کے اندر پکڑا دی اور کہا کہ ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس رستے سے تو گزرتا ہے اس رستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر آخر پہ صرف یہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا باقی صحابہ کرام جو ہیں ان کی آپس میں کوئی مخالفت نہیں تھی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو جو ام کلثوم کا نام بتایا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اصحاب محمد آپس میں بائی بائی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ سن لو دنیا کائنات والو، یہ اصحاب محمد آپس میں بائی بائی ہیں، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہیں۔ احساس کا یہ عالم ہے کہ میدان جنگ کے اندر، زخمی حالت کے اندر پیاس کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پیالہ جب پہنچتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی پلاؤ۔ احساس کا یہ عالم ہے کہ آخری سانس چل رہی ہیں۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ آخری سانسوں میں بھی اپنے بھائی کا خیال ہے، فرمانے لگے ہیں دوسرے کو دے دو۔ چلتے چلتے تمام شہید ہو جاتے ہیں، پیالہ پانی کا ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ آج اگر صحابہ کرام جیسی محبت پیدا کر لی جائے، صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کر لیا جائے، تو خدا کی قسم آسمانوں سے اللہ کے فرشتوں اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔